بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صدق اللہ العظیم۔ روشی پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بالکل سادہ کر دیں۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا، دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے، اگر مزید سادہ ہو سکے تو شفقت فرمائیے گا۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا اور حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے یاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلاتے ہیں۔ پھر اتنے اجالے انوار اترتے ہیں کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ بھائی جان، یہ میرا اور آپ کا اعزاز شرف ہے کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے ہیں جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ بڑا اداس رہتا تھا، بڑا بے چین رہتا تھا اور زبان حال سے کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں وکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب ہے جو روزانہ حضور کی راہوں میں آ کے کھڑا ہو جاتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبہ اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا تو علماء نے بتایا یہ جا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور علماء نے معذرت کر لی اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ یہ سادہ نہیں ہے پیارے بھائی، مجھے نہیں لگ رہا، شاید میرے سمجھنے اچھا چلے ٹھیک ہو گیا۔ ایکو ڈلے بیس جو کچھ بھی یہ تکلفات ہوتے ہیں ذرا ختم ہو جائے تو مہربانی۔ تو علماء نے جب معذرت کی کہ ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے تو اس نے پھر علماء کے لیے وہاں گھر بنائے۔ ایک گھر حضور کے نام کا بنا، بڑی عقیدت سے بڑے چاؤں سے بنا۔ اس جماعت کے بڑے عالم شامون تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا اور پھر احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبہ کو یمن لے آئی اور طبہ نے حضور کے نام ایک خط لکھا تھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے۔ میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا شامون کو دیا، گزرتے اتنا کہہ گیا کہ میرے پہ مہربانی کرنا، اللہ رحم فرمائے۔ یہ کوئی اچھا سنیے گا جی۔
اتنا کہا کہ مہربانی کرنا کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبا چلا گیا، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ طبا روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے، اور میں خود کو کھینچ کے درے حبیب تک لے چلوں۔ طبا ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جمائے بیٹھی ہے۔ بھائی جان، 1000 سال کا طویل زمانہ بیت گیا، حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں گزارے، پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے، والہانہ استقبال ہوا، طلع البدر علینا کی صدائے مدینہ میں گونج اٹھی۔ اچھا، وہ خط جو 1000 سال پہلے طبا نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینہ کا بڑا معتبر صحابی ہے۔ بھائی، ان کا نام لے تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس صحابی کا اعزاز کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا۔ رومی کہتے جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک درباں شدست تمہارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ حضور مدینہ آئے تو سب سے پہلے طبا کا خط حضور کی خدمت پہ پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ منظر بڑا دل نشین ہے دوست۔ حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں، اور حضور دیکھ کر کے فرماتے ہیں کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ محبت کا نغمہ چھڑا بھائی، آئے تھے دیوانے میری راہوں میں، گھر بنائے تھے، ہجر کی آگ میں جلے تھے، کوئی پیغام چھوڑ گیا تھا۔ حضور فرماتے مجھے طبا کا خط دے دو۔ طبا بھی حضور کی راہوں میں، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں۔ اللہ کی خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار کتنے لوگ ہیں جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں۔ میں ایک دیوانے کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس شہر کی سرداری اس کے والد کے پاس تھی، وہ مجوسی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے باہر نکالا۔ سنتے چلیے گا، اس جوان کا نام سلمان تھا۔ اس سلمان کو آج زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے میرے والد نے مجھے گھر سے مذہب کی تعلیم دی، پھر مجھے گھر سے باہر نکالا، سرے راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد بڑے غصے میں تھا۔ کہاں تھے اس وقت تک؟ سلمان کہتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر ضد پیدا ہوئی۔ فرماتے میں نے فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا، اور وہاں آ کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں لے آئی ہے۔ شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنہ ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک زندہ رہا میں نے خدمت کی، مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے سامنے کھڑا تھا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ خدمت کا صلہ ملتا ہے دوست۔ کہتے جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ اب دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیا، کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ کہا اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں، دھیان سے سننی ہے۔ نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3
उनके दोनों कंधों के दरमियान महाज कल्ब पे मोहर नबूवत होगी। कहा सुलेमान अगर तू वहां पहुंच सकता है तो पहुंच जा। फरमाते हैं मैंने दौड़ लगा दी, सब रखते सफर बांधा, सरेरा मुझे बनी कल्ब का काफिला मिला। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास कुछ गायें और बकरियां हैं, ये मुझसे ले लो और अपनी सरजमीन तक पहुंचा दो। सुलेमान कहते वो इस बात पे राजी हो गए, लेकिन बड़े जालिम थे। एक जगह पे जाकर उन्होंने मुझे झकड़ लिया, गुलाम बना लिया। गुलामी तलख होती है दोस्त, कहते बड़े धक्के खाए। उन्होंने फिर मुझे एक यहूदी के यहाँ फरोख्त किया। फरमाते फिर उस यहूदी ने मेरा सौदा एक और यहूदी के यहाँ किया। खैर फरमाते उस यहूदी का ताल्लुक हुजूर के शहर मदीना से था। मंजिल नसीब होगी, अब उड़ीकने लगे। एक दिन किसी ने कान में सरगोशी की कि दीवाने जिसकी राहों में बैठे हो ना वो आ गए दुनिया में। अब जी चाहा कि मैं उड़ के हुजूर के कदमों में चला जाऊं। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि ऐ ज़ोफ मदद कर दर अहमद पे गिरा दे, दरबान कहे उठ कहूं उठा नहीं जाता। गुलाम मर्जी से नहीं जीते दोस्त। हिजर की आग में जलते रहे, इंतजार की राहों में तड़पते रहे। हमायूं घड़ियां आई, सादत बख्श लम्हे नसीब हुए। सुलेमान कहते एक दिन मैं बाग में था, खजूर के दरख्त पे चढ़ा था और उसकी खिदमत में लगा था कि अचानक मेरे मालिक का चचाजाद भाई आया, बड़े गुस्से में था और आके कहता है खुदा सत्यानाश करे औसो खजरज का, एक शख्स इद्दियाए नबूवत मक्का से हमारे यहाँ आया और लोग उसके गिर्द जमा हो गए। सुलेमान कहते मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, मैंने ऊपर से छलांग लगा दी। अंजाम से बाखबर था, सवाल किया ना तो पीटा जाऊंगा, लेकिन तबीयत में नामे मोहम्मद की मस्ती चढ़ी थी यार। अंजाम से बेनियाज होके हुजूर का तस्करा किया, वो तो पहले गुस्से में था। उसने सुलेमान के मुंह पे मुक्का मार दिया। खैर बर्दाश्त किया, रात की तारीकी छाई। सुलेमान कहते मैं खाना लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे नबी उस वक्त कुबा में अपने गुलामों के जुर्मट में थे। कहते मैंने अर्ज किया हुजूर आप एक लंबा सफर करके मक्का से हमारे यहाँ यसरब आए हैं और मेरे पास ये सदके का खाना है, आप इसके हकदार ज्यादा है, कबूल फरमा ले। सुलेमान कहते हुजूर ने खुद नहीं खाया, अपने गुलामों में बांट दिया। एक निशानी पूरी हो गई। कहते मैं दोबारा फिर हाजिर हुआ, मैंने अर्ज किया हुजूर सदका नहीं ये हदिया है, तो मेरे नबी ने उसको कबूल फरमा लिया। दो निशानियां पूरी होगी, अब एक निशानी बाकी, दिल थाम के बैठिएगा। तीसरी निशानी बाकी। सुलेमान कहते हुजूर एक दिन बकी में अपने गुलाम की तदफीन में मशगूल थे और मैं भी वहां मौजूद था। कहते मैं हुजूर के पीछे आके खड़ा हो गया और ये शौक खींच लाया कि आज मोहरे नबूवत की जियारत करूंगा। कहते जब मैं पीछे आके खड़ा हुआ ना तो हुजूर ने मेरी तरफ पलट के देखा और भाई हया से आंखें झुक गईं, आंखों में उदासियां, दिल में मोहब्बत की बिछी कायनात। करीम ने करम किया, कमर से चादर उठा दी। यार जब कमर से चादर उठती है, मोहरे नबूवत को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बदन से लिपटते हैं, फिर बदन को चूमना शुरू कर दिया। सुलेमान की आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने फरमाया सुलेमान सुनाओ ना हमारा प्यार कहां से खींच लाया। नगमा कुछ यूं कह दिया, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। यार ये सुलेमान फारसी भी हुजूर की राहों में, तुबावल भी हुजूर की राहों में, उशाक की बस्ती भी हुजूर की राहों में, बहीरा राहब की तड़पती दास्तां भी हुजूर की राहों में। अल्लाह की खलील अल्लाह का घर बना के कहते रब्बना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। और मेरे भाई मेरा सवाल है आपसे, मुझे बताइएगा क्या हमें तहज्जुद के वक्त उठना पड़ा, ठंडे पानी से वुजू बनाना पड़ा, मुसल्ला बिछाना पड़ा, पेशानी झुकाना पड़ी, मिन्नत समाजी करना पड़ी? नहीं दोस्त, हम सोए थे, वक्त सवल्ला निकला, हमें तो बादे सबा के झोंकों ने पैगाम दिया, हमें तो मदीने से आने वाली ठंडी हवाओं ने संदेशे दिए। यार आंख खुली, माहौल में ताजगी खुशबू इतनी फैली हुई थी, हमें इन हवाओं फिजाओं ने मुस्कुरा के पैगाम दिया, मुबारक हो कि तुम मोहम्मद के गुलाम बनकर आ रहे हो। इस बात पे हम जितना भी फख्र करें दोस्त वो कम है। वो न्याजी कहा करते थे कि ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहे उम्मती तू भी कह या नबी। मैं हूं हाजिर तेरी चाकरी के लिए और फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। और मेरे किबला फरमा दे हमें सो नाज है इस पर कि हम तेरे ही मंगते हैं, कोई भी दर तेरे दर के सिवा हमने नहीं देखा, हबीबे दो सरा सा दूसरा हमने नहीं देखा, जो पहुंचा हो सरे अर्शे ओला हमने नहीं देखा। भाईजान ये एजाज मेरा है, ये एजाज आपका है, हम उस नबी के बन के आए हैं जिसके लिए
नबियों ने भी दुआएं की है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुमुस साबिकून अल अव्वलूना फजअलहुम उम्मती काला तिलका उम्मत अहमद। मालिक, मैंने अलवाहि तुरात में एक उम्मत को पढ़ा है जो आएगी सबसे आखिर पे, लेकिन वो नंबर पहला ले जाएगी। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। 9 सवाल थे दोस्त। एक सवाल ये भी हुआ कि मैंने ऐसी उम्मत को पढ़ा है वो सदका देंगे, खा भी खुद जाएंगे, वयूजरून अलैहा, और उसका अजर खुद ले जाएंगे। पहली उम्मतें जब सदका देती तो सदके की कबूलियत की दलील क्या होती? वो पहाड़ पे रखते, आसमान से आग आती, आग उचक के ले जाती, ये सदके की कबूलियत की दलील। और जिसका सदका कबूल ना होता वहीं पड़ा रहता, कौम में शर्मसार होता कि कितना बदनसीब है कि इसके सदके को अल्लाह ने कबूल ही नहीं किया। और मेरे भाई, हमारा माल हलाल का है या हराम का? हमने जायज तरीके से कमाया या नाजायज तरीके से लोगों की हड्डियां तोड़ी या खून निचोड़ा? हमने जैसे भी कमाया ये हमें पता है। कबूल वही होगा जो रिस्क हलाल होगा। हराम का करोड़ों भी देंगे तो कबूल नहीं होगा। पहली मेहरबानी ये हुई कि अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दा डाल दिया, हमें रुसवाई से बचा लिया। वो रुसवा होते थे। अच्छा, अगर उनका सदका कबूल होता था तो वो खा नहीं सकते थे, आग ले जाती थी। और इधर कहानी क्या है? सदका दिया, खुद खाया, अजर भी खुद लिया। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। एक सवाल और कि अल्लाह, मैंने ऐसी उम्मत को पढ़ा है वो नेकी का इरादा करेंगे। नेकी की नहीं, नेकी का इरादा। और क्या इरादा किया? मैं दुखियों के काम आऊंगा, मैं बेवाओं के काम आऊंगा, मैं कांटों भरी बस्ती में सुन्नत के फूल उगाऊंगा, मैं जीऊंगा अल्लाह के लिए, मरूंगा उसके दीन के लिए, मेरी धड़कनें, मेरी सांसें कुरान की नौकरी में गुजरेंगी। ये नेकी का इरादा है भाई। यहां बैठ के नेकी का जज्बा पैदा हुआ कि मैं जवानों को चौक चौबारों से खींच के मस्जिद में लाऊंगा, इनकी पेशानियों में सजदों का नूर, इनकी आंखों पर हया के पहरे, इनके कानों में कुरान के नगमे, इनके लबों पर सोने मोहम्मद के तराने लाऊंगा। ये नेकी का इरादा। मैं दाई बनूंगा, मैं मुबल्लिग बनूंगा। भाईजान, यहां बैठ के जज्बा पैदा हुआ। अल्लाह ने लाखों नहीं करोड़ों दिया, आज मर गया, कल दूसरा दिन कौन याद रखेगा? और मेरी दीवार के मुत्तसिल मेरा अपना गरीब भाई, कच्ची दीवारों से चीखों की आवाजें आती, सफा कितना शायद के सीने में दिल नहीं पत्थर रखता हूं। कितना ही अच्छा है कि मैं अपने भाई को स्टैंड कर दूं। मेरे हमसायगी में मेरी बहन है, मेरे मोहल्ले में कितनी बेवाएं हैं, कितने युतामा हैं, मुझे अल्लाह ने इतना नवाजा, तो मैंने इसे कहां ले जाना है? उन गुरबा पर, दुखियों पर, लाचारों पर खर्च करूंगा। भाईजान, अभी खर्च किया नहीं, अभी किसी की चौखट पे जा करके उसका दामन भरा नहीं। भाई, नेक इरादा है। यहां बैठकर जज्बे पैदा हुए हैं। आप जानते हैं इन जज्बों की अल्लाह के यहां कदर क्या है? सुनिएगा। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। एक शख्स के नामा अमाल में हज लिखा होगा, अल्लाह से अर्ज करेगा, या अल्लाह मैंने हज नहीं किया। अल्लाह फरमाएगा, बता जब हाजियों के काफिले चलते थे दिल तड़पता था? तो वो कहेगा, या अल्लाह बड़ी तड़पता था। फरमाया उसी तड़प की वजह से तेरे नामा अमाल में हज लिख दिया। ऐसी उम्मत को पढ़ा, वो नेकी का इरादा करेंगे, इरादे से नेकी अता होगी, करेंगे एक लिखी एक नहीं 10 जाएंगी। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। एक और सवाल कि अल्लाह, मैंने ऐसी उम्मत को पढ़ा है वो गुनाह का इरादा करेंगे। गुनाह किया नहीं, प्रोग्राम बनाए, रात शराब खाने में जाके शराब के जाम उड़ाएंगे, बंद कमरों में आबरूरेजी करेंगे। मनहूस ख्याल आया, मैं तिनकों के नशे मन में मेरी हमसायगी में बसने वाले संगे मर मर के बने घरों में रहे, मेरे बच्चे नाने शबीना को तरसे उसके घर में घी के चिराग जले, मैं कसम पुरसी की जिंदगी गुजारूं और वो ऐश इशरत में रहे। मनहूस ख्याल क्या आया? रहजन बनूंगा, लटेरा बनूंगा, हाथ हराम की तरह बढ़ाऊंगा। ये उसने गुनाह का इरादा किया। वहां नेकी का इरादा तो नेकी अता हुई, यहां गुनाह का इरादा है। शराब के जाम लबों तक आए, किसी की इज्जत को लूटा नहीं, भाई अभी गुनाह का इरादा किया है। तो क्या यहां फरिश्ते को हुक्म है कि मेरे बंदे के दिमाग की स्क्रीन पर इस वक्त जो गंदे ख्याल आ रहे हैं मुझे पसंद नहीं और इसके खाते में गुनाह डाल दो? नहीं जवानों, गुनाह का इरादा हो और गुनाह किया ना हो, सैलमे की तरफ कदम उठे ना हो, शराब के जाम लबों तक लगे ना हो, और भाई गुनाह का इरादा किया हो तो रोक लिया जाता है। हो सकता है ये जो कदम सैलमे घर की तरफ उठ रहे हैं अल्लाह के घर में आ जाए, ये जो हाथ हराम की तरफ बढ़ा रहा है अल्लाह के थोड़े पर ही राजी हो जाए। गुनाह के इरादे से गुनाह नहीं लिखा जाएगा। फितरत में भूल जाना है, अगर गुनाह सरजद हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा। और जवानों को नदामत के अथरू उसकी चौखट पे लेके आ जाए, किए हुए गुनाहों पर शर्मसार हो जाए, हिजरत करके पलट आए, ये अल्लाह का वादा है, मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा दूंगा। हम तो माइल बकरम हैं,
کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہروے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا۔ 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا تھا، داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں یہ موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا۔ اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں اور بچھے ہوئے صفے ماتم پیغام موت دیتے۔ داڑھی میں سفید بال کے تڑپ گیا، کہتے اللہ اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ ہاتف سے آواز آئی، 20 سال عبادت کی، قبول کی، اور پھر 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا، ناراض کیا، حکموں کو توڑا۔ آواز کیا ہی تیرا انتظار کیا، تو پلٹ آیا ہے، رب رحیم بھی ہے، رب کریم بھی ہے، جا معاف کیا۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، بھائی آج معذرت کریں گے تو آج معاف کرے گا۔ وقت پہ کافی ہے، ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ کافر کہے گا اس دن کہ یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں۔ لیکن میرے بھائی اس دن تو یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو موت آ جانی ہے۔ اس دن زندگی ہی زندگی ہوگی۔ اگر آج معذرت کریں گے تو اس کا وعدہ ہے میں معاف کر دوں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل ہے۔ کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش ہے۔ اور اس کی بدماشی کیا تھی؟ وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بغیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھ کے قدم رک گئے اور اس سے سوال کرتا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا شوق سے نہیں آئی، بھوک مجھے غربت تک تیرے تک لے آئی۔ یہاں رک کر کے جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ ہاں یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ آج بڑے فخر سے نہیں کہتے، بہت بڑے جگیردار، بہت بڑے زمیندار، تجوریاں خزانوں سے بھری، ان کے منہ بھی کھولے، پیسہ پانی کی طرح بہایا، معاشرے میں دریا دل مشہور ہوئے، کہاں لٹائی بھائی؟ میرا تعلق دیہات سے، اور آپ بھی دیہات کی رہنے والے۔ کتوں کی لڑائی پہ پہلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے دیہاتوں میں، کتوں کی لڑائی پہ 50,000 دے دیا، کرکٹ میچ پہ 1 لاکھ دے دیا۔ جہاں نفس کو حاصل ملا دولت وہاں دی، جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے۔ اور دولت لٹائی دی اللہ نے تو پھر کیوں کتوں کی لڑائی پہ لٹاتے ہو؟ دیوار کے متصل میں نے عرض کیا بیوہ کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے کیوں نظر نہ آئے؟ ہمیں دیوار کے متصل بیوہ کی گھر میں بوڑھی بیٹی نظر کیوں نہ آئی؟ ٹی بی کے مرض میں مر گئی یار، کوئی رشتہ دیکھنے نہیں آیا؟ یہ کمالیہ کی خبر آج سے 1.5 اشرا پہلے کی۔ ایک بوڑھا اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے، ایک رشتہ ملا، ادھر سے برات آ رہی ہے، ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے۔ ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو چند جوڑوں کے سوا یہ بوڑھا اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ برات وہیں سے واپس چلی گئی۔ بتائیے گا اس بیٹی کے دل پہ جو کچوکے اور زخم لگے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ اس بوڑھے کی کمر ٹوٹ نہیں گئی؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں۔ مفلس کو پھر امید ہے کہ برات آئے گی، اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ ہمارے معاشرے کے بڑے تلخ رویے ہیں دوست۔ 4 طرح کے لوگ ہم نے دیکھے معاشرے میں۔ ایک نمائش والے ہیں، بہت سارے ہیں، وہ بیٹی والے بھی ہیں اور بیٹے والے بھی ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں رسم وخالہ کے نام سے وہ 4 پائیاں پورے صحن میں بچتی ہیں، ایک خاتون جا کے محلے کی عورتوں کو بلا لاتی ہے، اور وہاں بیوہ کی بیٹیاں بھی آئیں، وہاں مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں۔ رات کو جا کے وہ اپنی والد کو جب بتاتی نا پہلے دن جو اس نے کپڑے پہنے 2.5 لاکھ کا سوٹ ہے، کہاں سے لا کے دائے گا وہ مزدور جو 500 کا سوٹ بھی نہیں عید والے دن لے کے دے سکا؟ اس نے سونے کے کنگن کی کہانی سے وہ تو کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں لے کے دے سکا۔ یہ بیٹی والے بھی ظلم کرتے ہیں، اور بیٹے والے وہ میرج ہال کے سامنے وہ نئے نوٹ فضا میں اڑتے ہیں، اور ان پیسوں کو لوٹنے کے لیے جب غریبوں کے بیٹے آگے بڑھتے ہیں گالیاں بھی کھاتے ہیں، ٹھٹے بھی کھاتے ہیں، گاڑیوں کے نیچے کچلے بھی جاتے ہیں۔ وہ یہ کوئی طریقہ ہے؟ سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں میں نے ایک وائرل ہوئی ویڈیو دیکھی جس میں وہ انہوں نے کروڑوں روپیہ پھینکا، تو کسی نے سوال کیا یہ کسی ماڑے بندے کو غریبوں نے تو لوٹا ہے؟
یہ لٹانے کا طریقہ ہے؟ عزت نفس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے یار. یہ ہے ہمارے رویے. ویسے غریب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتے ہیں، لیکن زندگی عذاب بنائی ان لوگوں نے، نمائش والوں نے. ان لوگوں کو داور محشر کے سامنے حساب دینا ہوگا. اور دوسرے ڈیمانڈ والے وہ بھی بہت سارے ہیں. اور ظاہر ہے امیر آدمی تو گاڑی بنگلہ سب کچھ دے گا اپنی بیٹی کو، غریب کہاں سے دے گا؟ اور تیسرے بہروپی اور جو سب سے خطرناک لوگ ہیں. ظاہر ہے نمائش کی پوزیشن میں نہیں، پیسے ہی نہیں ہے، ڈیمانڈ ہم پوری نہیں کر سکتے. ہم تو 2 وقت کا کھانا اپنی اولاد کو مشکل سے کھلا رہے ہیں، ڈیمانڈ کہاں سے پوری کریں گے؟ تیسرے لوگ بہروپی جو اس معاشرے کے سب سے ظالم لوگ ہیں، جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ ہے. نہیں جی سانو کچھ نہیں چاہیے تھا. 1 ہفتے بعد چینی کا کپ ٹوٹتا ہے تو جو تماشا گھر میں لگتا ہے، گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. جڑے ماں نے دیتے نہیں وہ استعمال کو کتنا ذلیل ہم کرتے ہیں. گھروں میں بوڑھیاں بیٹی جو ہو رہی ہیں، داور معاشر کو حساب دینا ہوگا. ہم کہتے ہیں کتوں کی لڑائی پہ کیوں لٹاتے ہو یار؟ ان مجبوروں پہ لٹا دو، ان دکھیوں پہ لٹا دو. آپ کی اس بستی میں کئی گھروں کے جہاں چراغ نہیں جلتے ہوں گے، کتنے بچے جو ہیں وہ رات جو بھوکے سوتے ہوں گے. وہ ہمارے بھتیجے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے بھانجے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں یار. اللہ نے دولت دی ہے تو دولت ان دکھیوں پہ لٹاؤ. ہمارے گجرانوالہ میں دلہ چوک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے. نحیف تھا، 2 قدم چلا، لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا. بعد میں سوال کیا بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے. وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا اس چونک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے، اور لوگ بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. روزانہ جب خالی ڈبہ گھر لے کے جاتا ہوں تو قدم بوجھل ہوتے ہیں، بچے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں، جواب کوئی نہیں ہوتا. آج وعدہ کیا تھا کہیں سے کچھ ملے گا تو تمہیں کھانا دوں گا، آج بھی چھوڑ کے چلے گئے. اچھا وہ مر جاتا نا، غربت کی زندگی، محلے سے سخی بڑے نکل جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے. جب وہ پیوند لگے کپڑے پہن کے آپ کے سامنے سے گزرتا تھا، سیٹھ صاحب کہاں تھے آپ؟ یہ چچا کہاں تھا؟ یہ تایا کہاں تھا؟ آج مر گیا تو سفید لباس لے آیا. کہا گھر میں زمزم بھی ہے، اس میں جو ہے نا وہ بھگو کر کے لے آتا ہوں. پھر محلے سے سخی نکل دی، یہ رشتہ دار، ہاں سارے اکٹھے ہوتے، یہ روٹی میری بن دی ہے. یہ روٹی مرن تو بعد ہی بنتی ہے. یہ آپ دیکھتے ہو نا جب کوئی کسی کا عزیز جاتا ہے تو بات کیا ہوتی ہے، اور وہ کہتے جویں بھی اوکھیاں سوکھیاں ہو کے میں ہی بنانی ہے نا. اور یار کیا اسلام کہتا ہے مرنے کے بعد صرف روٹی دو؟ رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالو، ہم ان کی روٹی بناتے ہیں، کل 10واں چلے، منہ پہ ماری جائے گی ایسی روٹی. معذرت سے کہوں گا ایسی روٹیاں نہیں چاہیے ہمیں. زندوں کو کھلاؤ، مرنے کے بعد یتیموں کو اب کھلا رہے صرف 1 ہفتے کے لیے. جنازہ اٹھتا ہے نا تو ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو جو سب سے آخر ہوتا ہے وہ بھی جو نا وہ سفید چیرتا ہوا آگے آتا ہے، آگے بڑھ کے جو نا وہ کندھا دے رہا ہوتا ہے. آج مردہ کو کندھا دینے آگے زندہ کو دیتے یار. زندہ کو سہارا دو یار، زندوں کی قدر کرو یار. کفل کے پہلو میں تڑپتی بیٹی بازاری نہیں تھی، جسم فروش نہیں تھی، غربت بھوک کھینچ لائی. یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رویا اور رو کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر کہ میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، اللہ معاف کر دے. وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا. اسی رات کفل کو موت آ گئی. صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. اجسامی نے کھلے راوی نے. بھائی آج معذرت کریں گے تو وہ معاف کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال اور ہر سوال پہ ایک ہی جواب.
تو آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے، تو پھر ہم یار کیوں نہ کہیں یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، میں اور آپ یہاں آج ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے، لہجہ تھوڑا سا تلخ ہو گیا معاف فرمائیے گا، لیکن میں نے کہا جو بھی ہے سچ کہا ہے، حق کہا ہے، سچ آکھیے تھے پامبڑ مچ دینے، اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی، کڑوی کسیلی ہیں بھائی، ہمارا کہنا کبھی کبھی زمین پہ اترا کرو، ہاں کبھی کبھی اپنے ذرا نظریں جھکا کر کے دیکھا کرو یار، بڑے سارے غم ہیں جو ہمارے دامن سے لپٹے ہیں، ہمیں کیوں نہیں نظر آتے یار، غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر، راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا، شجر سایہ دار بھی بنو یار، شجر پھلدار بھی بنو، اللہ نے دولت سے نوازی ہے تو ان دکھیوں کے کام آیا کرو، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں، کبھی کبھی گہرائی میں بھی اترا کرو یار، میرا جی تو چاہ رہا تھا میں آپ سے مخاطب رہتا، لیکن وقت کافی بیت گیا، اور ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ ان چیزوں کا بھی بہر صورت لحاظ ہونا چاہیے، تقریباً 35 منٹ تو ہو گیا بیان، اور یہ کافی ہو گیا، جتنا ہوا جو سنا جو کہا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آپ تشریف رکھیں، ابھی کچھ بچوں کی دستار فضیلت ہے، تو اس خوبصورت منظر میں بھی ساتھ شامل ہوئیے گا جی۔ ہیلو، یہ تھے مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی حفیظ اللہ مصطفی صاحب، جو بہت ہی آسان انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن پاک نازل پڑھا ہے ان کی دستار بندی ہوگی، قبلہ مفتی صاحب فرمائیں گے، اور لنگر کا انتظام بھی ہے، آپ تمامی حضرات تشریف رکھیے، درود و سلام ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ محمد فیضان ولد انوار رسول، وہ بچہ آئے قبلہ مفتی صاحب کے پاس اور اپنی دستار لے۔ محمد لقمان ولد محمد فرمان وڑے صاحب، محسن رضا ولد حاجی محمد قیصر صاحب، وہ سٹیج پر تشریف لے آئے۔ محمد عثمان ولد حاجی محمد سلمان بھٹی صاحب، وہ بھی سٹیج پر تشریف لائے۔ اور ماشاءاللہ 5 بچیوں نے قرآن پاک ناظر مکمل کیا ہے، ان کے والدین کا نام لوں گا، مختار حسین چوہان صاحب کا بیٹا، وہ آئے اور اپنی بہن کا دوپٹہ لے لے۔ ماشاءاللہ رانا اظہر اقبال عرف کامران صاحب، ان سے گزارش کریں گے کہ وہ آئیں، ان کی ماشاءاللہ 2 بیٹیوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، رانا کامران صاحب وہ سٹیج پر تشریف لے آئے، اور محمد افضل مرحوم بھٹی صاحب، اس کی بیٹی نے بھی قرآن پاک ناظر مکمل کیا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار کھڑا ہے تو وہ دوپٹہ لے لے۔ اور محمد مقبول ماہی صاحب، اس کی بیٹی نے بھی قرآن پاک ناظر مکمل کیا ہے، اس کو بھی ہم دوپٹہ دیں گے۔ جو یہ نانا بابائی ہے یہ بھی پتر
تمامی حضرات تشریف درود و سلام پڑھا جائے گا. تمامی حضرات بادب طریقے سے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. امتی تیری قسمت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. فروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا الہی واسطہ والدین رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. دست بستہ کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامان. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب کریم اس خوبصورت محفل کا انعقاد ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب کریم حضور کے میلاد کے صدقے ہم سب کی خیر فرما. ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. ہم سب کی مشکلات آسان فرما. رب کریم آج کی بابرکت ساعتوں کے صدقے سب کو رزق حلال نصیب فرما. حرام کے لقمے سے محفوظ فرما. حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. جن احباب نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ان کے گھر کی خیر فرما. گھر والوں کی خیر فرما. رب کریم اپنی جناب سے بہترین اجر نصیب فرما. جتنے احباب تشریف لائے سب کا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے رب کریم سب کو بے حساب اجر عطا فرما. سب کے حال پر رحم فرما. سب کے حال پر کرم فرما. اس محفل کے صدقے سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. مرحومین مسلمانوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما.
جتنے حاضر ہیں ان کے رشتہ داروں میں سے جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا سب کی مغفرت فرما، سب کو جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کچہری نصیب فرما، قبروں میں حد نگاہ تک نور پیدا فرما، حد نگاہ تک وسعت پیدا فرما۔ جس نے بھی اس خیر میں حصہ ملایا میرے مالک اس کی مال جان آل اولاد کی حفاظت فرما، رزق میں کاروبار میں برکتیں وسعتیں نصیب فرما۔ یا الہی آج کی اس محفل کا صدقہ عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، کشمیر برما فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، ان کو اپنے دین پر آزادی نصیب فرما۔ رب کریم جتنے بھی حاضر ہیں سب کو پنجگانہ نماز با جماعت کا نور عطا فرما، تلاوت کلام مجید کا نور عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما، عاجزی کرنے والا دل نصیب فرما، حضور کے عشق میں رونے والی آنکھ نصیب فرما۔ رب کریم سب کو بار بار مکہ مدینہ دکھا، حج و عمرہ کی سعادتیں نصیب فرما، حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، زیارت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نصیب فرما۔ رب کریم سب کو زندگی اسلام پہ خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما۔ اللہم نور قلوبنا بتلاوت القرآن وزین اخلاقنا بمعرفت القرآن ونجنا بوسیلت صاحب القرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔